ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 6۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2461، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4267۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس ہوتے تو ٹھہر کر کے خوب رونے لگتے تھے، خوب روتے، حتیٰ یبل لحیتہ، یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، تب تو آپ نہیں روتے، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، اور اس قبر کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فإن نجا منه فما بعده ایسر منه، اگر کوئی آدمی قبر میں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، تو بعد کا مرحلہ آسان ہوتا ہے، وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه، اور اگر کوئی انسان قبر میں کامیاب نہیں ہو پایا تو بعد کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، کہ میں نے جو بھی منظر دیکھے، جو بھی سین دیکھے، ان تمام منظروں میں، ان تمام سین میں قبر کا منظر سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بچے کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر انہوں نے کہا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے معصوم بچے کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایسے بچے کی جس نے کبھی غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی، چھوٹا معصوم بچہ تھا، اس کے باوجود بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس معصوم بچے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ حدیث موطا امام مالک کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1314، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت الجنازۃ واحتمل الرجال على اعناقهم، کہ جب میت کو چارپائی پر یا تابوت پر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اپنے کندھوں پر لے کے اٹھا لیتے ہیں رکھ کر، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر انسان نیک ہوتا ہے تو کہنے لگتا ہے قدمونی، مجھے جلدی کرو، مجھے جلدی لے چلو، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر انسان، یعنی وہ انسان جو وفات پا چکا، مر چکا ہے، اگر وہ گنہگار، خطاکار، نافرمان ہوتا ہے تو کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آواز یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اس آواز کو تمام مخلوق سنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سن لیتی ہے سوائے انسان کے۔ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ، اگر یہ آواز، یہ پکار، میت کا درد اگر انسان سن لے تو سن کر کے انسان خوف اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 2060، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں گئے، جو کھجوروں کا باغ تھا، آپ نے اس کے اندر، اس باغ کے اندر قبر کے اندر سے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا متى دفن صاحب هذا القبر، یہ میت کب
دفن کیا گیا ہے، کب وفات پایا ہے یہ؟ تو لوگوں نے جواب دیا فقالوا فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں یہ دفن کیا گیا ہے، یعنی گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کے اندر جو دفن ہوا ہے۔ فسر بذلک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، وقال، اور فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کو قبر کا عذاب سنا دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی قبر کے اندر اتنا خطرناک عذاب ہے، اتنا دردناک عذاب ہے کہ اگر انسان سن لے تو خوف اور ڈر کی وجہ سے مردوں کو دفنانے ہی نہیں جائے گا، قبر کے اندر دفنائے گا ہی نہیں، ڈر کی وجہ سے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرسل علی الکافر حیتان، کہ کافر آدمی جب مر جاتا ہے تو قبر میں برزخ کی زندگی میں اس کے اوپر 2 سانپ کو مسلط کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے اس کافر کے اوپر۔ واحدۃ من قبل رأسہ، ایک سانپ سر کی طرف سے آتا ہے، والاخری من قبل رجلیہ، تو دوسرا سانپ میت کے پیر کی طرف سے آتا ہے۔ یقرضانہ قرضا، دونوں سانپ اس کو کاٹتا ہے، ڈنک مارتا ہے، ڈستا رہتا ہے۔ کلما فرغتا عادتا الی یوم القیامہ، اور یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے اور سورج ڈوب چکا تھا، بعدما غربت الشمس، سورج ڈوب چکا تھا۔ فسمع صوتا، تو ایک آواز سنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا یہود تعذب فی قبورها، قبر کے اندر یہودیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم، کہ مردوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ آواز قبر کی عذاب کی جانور سنتے ہیں، جانوروں کو یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے، معجم الکبیر، حدیث نمبر 10459۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو مسند امام احمد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم، کہ اگر تم لوگ جان لیتے، تم کو پتہ ہو جاتا، تم کو علم ہوتا ان باتوں کا جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم ہنستے، ولبکیتم کثیرا، اور بہت زیادہ روتے۔ اللہ اکبر۔ تو قبر کا عذاب بہت سخت ہے، دردناک ہے، ہولناک ہے، خطرناک ہے۔ غور کیجئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی نہیں بلکہ بہت بڑے صحابی ہیں، مشہور صحابی، خلفاء راشدین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، بہت مالدار تھے، بہت نیک بھی تھے، اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت خرچ کیے، بہت نیک صحابی ہونا ہی بہت بڑی بات ہو گئی، اوپر سے اونچا درجہ اور اونچا مقام ملا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو ایک صحابی ہو کر اور صحابہ کرام میں بھی اونچا درجہ پا کر کے بھی ان کی حالت یہ تھی کہ قبر کے پاس خوب رونے لگ جاتے، جب قبر کے پاس سے گزرتے، دفن کرنے جاتے میت کو، تو بہت رونے لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی۔ تو ان کا یہ عالم تھا، اتنے نیک، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی ہو کر کے ان کا یہ حال تھا، تو ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا، ہم خطا کاروں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کی ہولناکی اور دردناکی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔